بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 90 إلى 70 أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم سامعین کرام، ہم لوگ اس دنیا میں بہت ہی مختصر سی مدت لے کر کے آئے ہیں. یہ کتنی مختصر سی مدت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے حوالے سے جو میں نے ابھی پڑھی کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ ہے. بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو 70 سے تجاوز کرتے ہیں. اکثر و بیشتر اس امت کے افراد 60 اور 70 کے درمیان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. پھر اس مختصر سی مدت میں بھی کچھ عمر وہ ہوتی ہے جو بچپن میں گزر جاتی ہے، کچھ عمر وہ ہوتی ہے جو سونے، کھانے، پینے وغیرہ کے اندر گزر جاتی ہے، اور عبادات کا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت اگر نکالا جائے تو یہ بہت ہی کم وقت باقی رہ جاتا ہے. اس مختصر سی مدت میں انسان کے ذمے سب سے بڑا جو کام ہے اور سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس مختصر سی مدت میں اپنے رب اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اپنے نامہ اعمال میں ان اعمال کو تحریر کرا لے، ان اعمال کا اندراج کروا لے جو اعمال قیامت کے دن میزان حسنات میں اس کو کام آویں، اور جو اعمال اس کے لیے اللہ رب العزت کی رضامندی کا سبب بنے. اب اس مختصر سی مدت میں جب ہم تقابل کرتے ہیں پچھلی امتوں کی عمروں کا تو ہمیں لگتا ہے کہ جو مجاہدات اور جو عبادتیں ان لوگوں نے کی ہیں وہ ہمارے بس میں نہیں، اس لیے کہ ہماری تو کل عمر ہی 60 اور 70 سال کے درمیان چل رہی ہے، جبکہ ان لوگوں کی عمریں کہیں 300، کہیں 400، کہیں 500، کہیں 600. وہ کسی کتاب میں ایک واقعہ پڑھنے کو ملا کہ ایک پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا جس کی کل عمر انتقال کے وقت میں 300 سال کی تھی، اور اس کی ماں یہ کہتے ہوئے رو رہی تھی کہ میرا جوان بیٹا جو ہے وہ انتقال کر گیا. یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمریں کتنی تھیں، اور وہ اپنی عمر کا کس قدر کثیر حصہ اللہ رب العزت کی عبادتوں میں، اللہ رب العزت کی ریاضتوں میں اور آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں لگاتے تھے. ہمارے پاس وہ وقت اور ہمارے پاس وہ مدت نہیں ہے، لیکن اس امت کے اوپر اللہ رب العزت کا یہ خصوصی کرم اور اللہ رب العزت کا یہ خصوصی فضل ہے، یہ خصوصی محبت ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بہت ہی کم عمل کے اوپر بڑے بڑے اجر عطا فرمایا کرتے ہیں. عمل نہایت مختصر ہوتا ہے جس کے کرنے کے اندر بڑی مشکل سے چند منٹ صرف ہوتے ہیں. کچھ اعمال تو ایسے ہیں جن کے کرنے میں 1 منٹ سے بھی کم وقت خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے لسان نبوت سے یہ اعلان کروایا کہ جو کوئی بندہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرے گا اللہ رب العزت اس کو بڑے بڑے اجر و ثواب عطا فرمایا کریں گے. چنانچہ ہم ہمارے اس سلسلے دروس میں انہی اعمال کو جاننے کی
اور انہی اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے کہ جن اعمال کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ مختصر سا عمل ہے جس مختصر سے عمل کے اوپر اللہ رب العزت بڑے بڑے ثواب عطا فرمایا کرتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے دروس احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے عمل اہتمام کے ساتھ آویں، تاکہ ہم یہ چھوٹے عمل کر کے اپنی زندگی کا مختصر سا وقت، چند منٹ یا چند سیکنڈ اس کے پیچھے صرف کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بڑے بڑے اجر و ثواب حاصل کر سکیں، اور ہم بھی ان فضائل کے مستاق بن سکیں جو فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ عبادات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری اونٹوں کو چرانے کی باری ہوا کرتی تھی۔ صدقات کے جو اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہاں آیا کرتے تھے، ان اونٹوں کے چرانے کی باری ہماری ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن میری باری تھی، میں اپنی باری سے فارغ ہو کر شام کو جب اونٹ کو لے کر کے واپس آیا مدینہ منورہ، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان وعظ فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، ما من مسلم، کہ جو کوئی مسلمان یتوضأ وضو کرتا ہے، فیحسن وضوءہ، اور وہ اپنے وضو کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، بہترین طریقے سے وضو کرے اور بہترین طریقے سے وضو کر لینے کے بعد صرف 2 رکعت نماز ادا کرے۔ وہ 2 رکعت نماز کیسی ہو؟ وہ 2 رکعت نماز ایسی ہو کہ جس میں وہ اپنے دل و جان سے، اپنے ظاہری جسم سے بھی اور اپنے باطن سے بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو۔ جب اس طرح کوئی 2 رکعت نماز ادا کر لے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ مختصر سا وقت لگتا ہے وضو کرنے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے میں، شاید بڑی مشکل سے وضو اور 2 رکعت نماز کے ادا کرنے میں 7 منٹ کا وقفہ ہمارا خرچ ہوگا، لیکن اگر یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم وضو بہترین طریقے سے ادا کریں، اس کے سنن اور اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، فرائض کا لحاظ تو ہم لوگ کرتے ہی ہیں، اس لیے کہ فرض کے بغیر تو وضو مکمل ہی نہیں ہوگا، لیکن اس کے واجبات، اس کے سنن اور اس کے فرائض اور اس کے مستحبات اور ان تمام چیزوں کو رعایت کرتے ہوئے اگر ہم وضو کو کرتے ہیں، خیال رہے کہ وضو میں واجبات ہمارے یہاں نہیں ہیں، میرے زبان سے یہ جملہ نکل گیا ہے، ہمارے یہاں وضو کے درمیان میں واجبات نہیں ہیں، سنن، آداب، مستحبات، ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر ایک بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد میں وہ 2 رکعت نماز اپنے ظاہر و باطن کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ادا کرتا ہے، وجبت لہ الجنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سنا تو میں نے کہا یہ کتنی بہترین فضیلت ہے اور یہ کتنا سستا سودا ہے، یہ تو بہت ہی سستا سودا ہے۔ تو اچانک میرے کان میں آواز آئی کہ اللہ کے رسول نے اس فضیلت سے پہلے، اس عمل سے پہلے جو عمل ارشاد فرمایا ہے وہ عمل تو اس سے بھی زیادہ آسان اور اس سے بھی زیادہ سستا ہے۔ عقبہ بن عامر اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ابھی آئے ہو اس لیے تم نے وہ بات سنی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے پہلے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، سنن، آداب، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد وہ یہ کلمات کہہ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنة الثمانیہ یدخل من ایہا شاء
اتنے کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ کہ اللہ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وضو سے فارغ ہونے کے بعد صرف اتنا ایک کلمہ کہہ لیا جائے تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ تو اس سے بھی زیادہ سستا سودا ہے. وہاں تو وضو کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز بھی ادا کرنی ہے. یہاں تو وضو کر لینے کے بعد صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ. امام نووی ارشاد فرماتے ہیں حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لفظ ارشاد فرمایا بقلبہ ووجہہ, اور خضوع اور خشوع تمام کو اس کے اندر شامل فرما لیا, اس لیے کہ خضوع کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے اور خشوع کا تعلق یہ قلب سے ہے, جیسا کہ علماء کرام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. ایک دوسری روایت میں ترمذی شریف کی روایت آئی ہے جو اس سے متصل ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک تو اوپر والا کلمہ آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ, اس کے ساتھ میں یہ دعا بھی شامل کر لی جاوے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین, اور ساتھ میں ایک چیز اور آئی اس دعا کو بھی شامل فرما لیا جاوے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک. یہ روایت مسلم شریف اور ترمذی شریف کے حوالے سے آئی, حوالہ مسلم شریف کا بھی ہے, اور یہ روایت اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک یہ روایت مسلم شریف کی ہے. اور اسی طریقے سے امام نووی نے مسلم شریف کی شرح کرتے ہوئے اس کو ذکر فرمایا ہے. یہ مختصر سا عمل ایک وضو کے تعلق سے کہ وضو کر لینے کے بعد یہ دعا انسان پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک. تو اس کے لیے جنت واجب ہو جایا کرتی ہے. کتنا مختصر سا عمل ہے, بڑی مشکل سے ہمارے کل ملا کر وضو کر لینے کے بعد سے لے کر کے نماز پڑھ لینے تک کا ہمارا کل 10 منٹ کا وقفہ خرچ ہوگا, ہمارے کل 10 منٹ خرچ ہوں گے. لیکن اگر یہ 10 منٹ اللہ رب العزت کو پسند آ گئے, اگر یہ 10 منٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر گئے تو ہمارے لیے بہت ہی سستا سودا ہے. دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے, اور یہ جو دروس ہم روزانہ سنیں گے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.